السلام علیکم ناظرین۔ استاد نعمان علی خان ایسا نام ہے جسے پوری دنیا میں قرآن مجید اور عربی زبان کا فہم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں۔ برادر نعمان علی خان نے انگریزی، اردو، اسپینش اور عربی زبان سے تعلق رکھنے والے محب قرآن طالب علموں کو قرآن مجید ایسے منفرد انداز سے سکھایا کہ ان کے طالب علموں کی تعداد دن دگنی اور رات چگنی ہونے لگی۔ کئی انسانوں کی زندگیاں بدلنے والے اور بینہ انسٹیٹیوٹ اسلامی ادارے کے بانی نعمان علی خان کون ہیں اور وہ دنیا کے عظیم مبلغ کیسے بنے، چلیے جانتے ہیں۔ نعمان علی خان 4 مئی 1978 کو جرمنی میں پاکستانی نیاد مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پاکستان فورن سروسز میں ملازم تھے۔ 6 سال کی عمر تک نعمان علی خان ایسٹ برلن جرمنی میں رہے، جہاں انہوں نے جرمنی زبان سیکھ لی۔ بچپن میں انہیں اردو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد وہ 1 سال کے لیے اسلام آباد پاکستان آ گئے کیونکہ ان کے والد کا تبادلہ یہاں ہو گیا تھا۔ پاکستان میں آ کر انہوں نے اردو زبان سیکھ لی۔ قریباً 1 سال پاکستان رہنے کے بعد ان کے والد کی ٹرانسفرنگ سعودیہ میں ہو گئی اور وہ ریاض چلے گئے۔ وہاں انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں اردو میڈیم تعلیم حاصل کی۔ 1992 تک وہاں رہنے کے بعد کچھ عرصہ پاکستان رہے اور پھر فیملی کے ساتھ امریکہ چلے گئے، جہاں وہ آج تک مقیم ہیں۔ جرمنی اور اردو انہیں پہلے ہی آتی تھی۔ امریکہ میں انہیں انگریزی اور اسپینش سیکھنا پڑی۔ بچپن میں دین کے ساتھ ان کی کوئی خاص وابستگی نہ تھی۔ وہ اسلامی روایات کو صرف اس لیے فالو کرتے کیونکہ ان کے والدین مسلمان تھے۔ انہیں یہ تو سکھایا گیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، یہ انہیں نہیں بتایا گیا۔ مولویوں سے انہیں نفرت تھی۔ اپنی ہائی اسکول لائف میں امریکہ میں وہ دوسرے غیر مسلم طلباء کی طرح ہی تفریحات اور پارٹی کلچر کا حصہ تھے۔ وہ جنون بینڈ کے بھی ایک بہت بڑے فین تھے۔ کالج لائف میں انہیں 2 مسلمان لڑکوں سے ملنے کا موقع ملا جو ان کے کالج میں ہی زیر تعلیم تھے۔ یہ دونوں دوست حافظ قرآن اور اچھے مسلمان تھے جو اکثر نعمان علی خان کو اپنے پاس بلاتے اور اچھی باتیں بتاتے۔ ان میں سے ایک نعمان علی خان کو کالج آتے جاتے لفٹ دے دیا کرتا تھا کیونکہ وہ نعمان علی خان کے گاؤں سے گزر کر ہی اپنے گھر جاتا تھا۔ وہ لڑکا انتہائی شریف النفس اور عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ پورے رستے میں نعمان علی خان اس سے اسلام کے متعلق اعتراضانہ سوالات کرتے رہتے، لیکن وہ نہ تو متشدد ہوتا اور نہ ہی برا محسوس کرتا، بلکہ ہاں میں ان کے سوالات کا جواب دے دیتا۔ اس دوست کی صحبت نے انہیں بدلنا شروع کر دیا۔ وہ اس دور میں صرف نام کے ہی مسلمان تھے۔ حال یہ تھا کہ نہ تو جمعہ پڑھنے جاتے اور نہ ہی انہیں یہ یاد رہا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اور نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ ایک دن شام کے وقت وہ کالج سے واپس گھر جا رہے تھے۔ راستے میں اس مسلمان لڑکے نے گاڑی روکی اور نماز مغرب ادا کرنے چلا گیا۔ نعمان علی خان بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد چلے گئے، جہاں انہوں نے مدتوں بعد نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہیں وہ سکون اور اطمینان ملا جو کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ دین سے دور رہنے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اکثر گلٹی فیل کرتے رہتے۔ ایک دن خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ ان واقعات نے ان کے ذہن پر ایک گہرا نقش چھوڑا اور وہ نماز اور اسلام کے متعلق ریسرچ کرنے لگے۔ انہوں نے نماز اور قرآن کے متعلق سیکھنا شروع کر دیا۔ انہیں کسی دوست نے قرآن مجید کا ترجمہ گفٹ کیا ہوا تھا جسے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کا یہ انگریزی ترجمہ سمجھنے میں انہیں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ کئی فلسفیکل اور انٹلیکچوئل سوالات بھی ان کے ذہن میں گھومنے لگے۔ ان سوالوں کے جوابات جب وہ کسی مسجد کے مولوی سے پوچھتے تو وہ انہیں شیطانی وسوسوں کا نام دے کر ٹال مٹول سے کام لیتا، جیسا کہ اکثر پاکستانی مولوی کرتے ہیں جب ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نوجوانوں کو ان کے سوالات کے جوابات جب ان ملاؤں اور والدین سے نہیں ملتے تو یا تو وہ دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں یا ملحد بن جاتے ہیں۔ بعد ازاں وہ مختلف مذاہب کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے لگے۔ وہ پڑھائی بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ نوکری بھی۔ وہ فارغ اوقات میں قرآن مجید پڑھتے اور ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات اور سوالات کے حل کے متلاشی رہتے۔ اتفاق سے ان دنوں رمضان المبارک میں وہاں کی قریبی مسجد میں پاکستانی عالم دین ڈاکٹر عبدالسمیع، جو کہ پاکستان میں قرآن کالج فیصل آباد کے بانی ہیں، بعد از نماز تراویح ان کا درس قرآن ہوتا۔ نعمان علی خان پورا مہینہ وہاں قرآن سیکھنے باقاعدگی سے جاتے۔ قرآن سے عشق اور اسے سیکھنے کا جذبہ
ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ اس حکمت بھری کتاب میں ان کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ قرآن کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان سیکھی جائے۔ چنانچہ وہ صبح 5 بجے اٹھتے، 9 گھنٹے کالج میں پڑھائی کرتے، اس کے بعد 14 گھنٹے نوکری کرتے اور پھر رات کو 12 بجے تک اپنی مدد آپ کے تحت یا مختلف اسکالرز کے پاس جا کر عربی زبان سیکھتے۔ اس دور میں ان کے پاس عربی زبان کی ڈکشنری خریدنے تک کے پیسے نہ تھے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ اس سفر میں انہیں کئی رکاوٹوں، ناکامیوں اور مشکلات کا سامنا رہا۔ انہوں نے قریباً 3 ماہ میں عربی زبان کی بنیادی تعلیم حاصل کر لی۔ جب کالج میں ان کی ڈگری مکمل ہوئی تو انہیں ایک اچھی جاب مل گئی۔ جاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دینی علوم بھی سیکھتے رہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد جس کمپنی میں وہ ملازمت کرتے تھے وہ بند ہو گئی اور انہوں نے کسی ادارے میں قرآن مجید کا درس دینا شروع کر دیا۔ ان کے ایک ہونہار سینئر نے ان کے پڑھانے کے منفرد انداز سے متاثر ہو کر انہیں معلم بننے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدگی سے کلاسز دینا شروع کر دی۔ قرآن مجید اور عربی سیکھنے سکھانے میں انہیں لطف آنے لگا اور ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات انہیں قرآن کی روشنی میں ملتے چلے گئے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جس ہنر کو سیکھ کر تم اس میں بدرجۂ اتم مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے سکھانا شروع کر دو۔ 30 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن اور عربی سیکھنا سکھانا شروع کی اور آج تک وہ اس احسن کام سے وابستہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت عطا کی۔ وہ اردو، انگریزی، اسپینش اور عربی ایسے بولتے ہیں جیسے یہ سب ان کی مادری زبانیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سوچتے بھی عربی میں ہیں۔ استاد ان کا لقب ہے جو ان کے طلباء ان کے نام کے ساتھ محبت سے لکھتے ہیں۔ عام لوگوں سے ہٹ کر شروع سے ہی وہ انٹرپرینیور بننا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ نہ تو وہ چندے یا بھیک پر کام کریں اور نہ ہی 9 to 5 جاب۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ خود ڈیزائن کی اور قرآن کورسز دینا شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ وہ کورسز کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتے۔ ان کی پہلی عربی کلاس میں 80 لوگ آئے۔ 3 سے 4 سال میں انہوں نے 70 سے 80 کورسز دیے۔ شروعات میں ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ امریکہ میں عربی سیکھنے کون آئے گا، لیکن ان کے منفرد انداز کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ ان کی کلاسز میں آتے، جن میں غیر مسلمز، نان پریکٹسنگ مسلمز، کالج سٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، مولوی اور ہر کمیونٹی کے لوگ آتے۔ وہ استاد کی سطح پر نہیں بلکہ ایک طالب علم کی سطح پر آ کر بات سمجھاتے اور مشکل سے مشکل بات کو آسان کر دیتے۔ انہوں نے اپنا ایک ادارہ البینہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جو اب بین الاقوامی شہرت اختیار کر چکا ہے۔ ان کے لیکچرز اور پوڈ کاسٹ اتنی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئیں کہ انٹرنیٹ سرور کریش کر جاتا۔ ان کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور انہیں بڑے بڑے ملکوں کی حکومتیں بلانے لگیں۔ انگریزی کے علاوہ وہ آسان فہم اردو میں بھی قرآن مجید کا مکمل ترجمہ و تفسیر ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ ان کے ادارے میں اب ان سے ٹرینڈ اساتذہ پڑھاتے ہیں اور وہ بینہ انسٹیٹیوٹ ادارے کے لیے 2 نصابی کتب بھی لکھ چکے ہیں۔ یہ ادارہ 30 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اور دن رات قرآن مجید کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم عمل ہے۔ برادر نعمان علی خان خود کو دین کا ایک جدید طالب علم کہتے ہیں۔ وہ اکثر کئی سوشل ایشوز پر قرآن کی روشنی میں بات کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے اور انہیں صحت و تندرستی اور مزید کامیابیوں سے نوازے۔ ناظرین، آپ برادر نعمان علی خان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔